الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بالکل خاموش ہو کے یہ بچیاں دکھائیں میں بندے بیٹھے بچن ذرا خاموش ہو سارے حضرات درود پاک عقیدت اور محبت کے نال باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ کوئی زبان خاموش نہ ہو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین و یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور سرکار مدینہ رحمت قلب سرور سینہ بے سہاریاں دے سہارا تے بے کساں دے کس عرشاں دے راہی خدا دے ماہی آمنہ دے لال صدیق دے دلدار تے عمر دے غمخان جنہ انہ نال پیار انہ دا بیڑا عثمان غنی دے داتا مولا علی دے آقا حسنین دے نانا پاک بیویاں دے بابا نبیاں دے سلطان ختم نبوت دے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر درود پاک کا نظرانہ عقیدت اور محبت دے نال پیش کرن تو بعد ماشاءاللہ تشریف فرما شمع رسالت دے پروانوں صحابہ اور اہل بیت دے غلاموں اجدہ تے عقیدتاں تے محبتاں بھرا پروگرام تاجدار صداقت امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بالاجماع امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت خراج تحسین ہدیہ محبت پیش کرنے واسطے اس محفل پاک دا انتظام میرے بھائی زینت القرہ فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض جلالی نقشبندی سے ہی آپ نے اپنے نمازیاں دے نال مل کے فرمایا ہے الحمدللہ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ خطیب پاکستان علامہ پیر قبلہ امام اللہ صحابی صاحب تشریف لے آن گے جنہیں ہی وہ آن گے انشاءاللہ مانگا نالے خطاب شروع ہو جائے گا۔ اسٹیج دی زینت نے استاد محترم استاد العلماء عظیم مقتدام مفتی اہل سنت حضرت علامہ حضور قبلہ مفتی محمد آصف جلالی صاحب دامت برکات القدسیہ خطیب پاکستان شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا مجتبیٰ حسن سیالوی صاحب اور فاضل نوجوان زینت القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد خالد حیات سیالوی صاحب اور میرے تو پہلے جنہ بہت پیارا خطاب کیتا میری مراد فاضل نوجوان فارغ التحصیل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف خطیب اہل سنت عظیم مقتدام میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا فیاض حسین طارق صاحب بڑا پیارا خطاب آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر شان صحابہ شان اہل بیت اور خصوصاً تاجدار صداقت کے حوالہ نال اور قبلہ کاری زمان جی مدثر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرمانے قاری اشرف صاحب میری مسجد ابو تراب دے امام آپ بھی بیٹھے نے سیکٹری صاحب بھی سارے تشریف فرمانے دیگر آپ آل محبت جتنے دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو عمران علی قادری صاحب حافظ عبداللہ قاری صاحب میرا مولا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں نظر و قبول فرما
تھوڑا تھوڑا حضرات قریب ہو جاتا پیچھے جو حضرات آن اپنا دی جگہ لیتا بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے نال میں میرے کوڑے میری آواز سارے سن لیے سارے نہ مولوی بڑا ماشاءاللہ خاموش ہو گئے تو بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے نال میرے بھائی کر ریاض حسین جلالی صاحب نے اس محفل پاک کا انتظام اہتمام کیتا ہے الحمدللہ ساڈا جڑا آپس کے اندر پیار ہے ایک رشتہ داری کی وجہ تو نہیں خاندان عزیز و فقارت کی وجہ تو نہیں قاری ریاض صاحب سے میرا آپس کی پیار صرف مصطفیٰ دی غلامی کی وجہ تو عقید ہے اہل سنت اس محبت کی وجہ تو الحمدللہ ساڈا آپس کے اندر پیار ہے اور جن نے پیار مصطفیٰ دی محبت کی وجہ تو اس رشتے کی وجہ تو کرنا ہے دنیا وچ بھی بیڑا پار ہے آخرت وچ بھی بیڑا پار ہے میں بلا تاخیر گفتگو شروع کرنا چاہنا چونکہ سواگی صاحب بالکل تشریف لے آن والے پیچھے جتنے انہوں کا بیان سی اتنے بھی میرا بیان سی ماشاءاللہ کہ میں پہلے بیان کیتا ہے پھر نماز شام کی جماعت کوئی یہ نال پھر ماندہ خطاب شروع ہوا ہے تو میں انہوں نے کیا حضور میں اگلی جوان کام کرنا ہوں تسی یہاں کام کر کے پھر تشریف لے کے آ جاؤ تو تسی محبت نہ سارے بیٹھے ہو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا جس چہرے وقت نظر جا رہی ہے چہرے وچوں صحابہ دا پیار نظر آ رہا ہے اہل سنت ہے اہل سنت ہے جنہوں نبی دی اولاد بھی پیاری ہے جنہوں محمد دے صحابہ بھی پیارے ہیں کہ ایسے بھی بدبخت اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جڑے 10 دن آل محمد کا ذکر تے کج بچ کے کرتے ہیں نیازاں پکانے سارا کچھ کرتے ہیں نام لین کی کسی دی میں ضرورت ہی نہیں لیکن میں اتنی بات ضرور کرنا چاہنا صرف 10 دن حسین حسین کرتا ہے آل سنت کا عقیدہ قبول کر اے او آل سنت نے جڑے 10 دن حسین حسین نہیں جڑے ساری زندگی حسین حسین جس وقت دا چھوٹے ہے اس جملے دے اللہ حضر اسود دا بہت سا نصیب فرمائے میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں ذرا توجہ کرنا میرے بھائی جعفر صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے میں تھوڑی زیارت کیا کرنا بڑا پیارا ساؤنڈ ہے تھوڑا اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے یہ میرے بہت پیارے بھائی نے اور آئی کا تعلق نہیں بہت پیارا تعلق ہے اس علاقے نال تے ہون تے میں جمعہ بھی تھوڑے کو شروع کیتا ہے ماشاءاللہ مسجد ابو تراب نہر علی پور دے بالکل جتے دکانہ ملک انور صاحب نے ختم ہونے ہوتے 2:30 بجے جمعہ ہوتا ہے آپ حضرات اکثر تشریف لے کے جاتے ہو اور 9 مارچ نو جعفر قریشی صاحب یاد ہے ماشاءاللہ 9 مارچ بروز منگل 3 بجے انشاءاللہ قریشی صاحب آ رہے ہیں امتحان بان شان منا ہے اور انشاءاللہ بڑا بڑا تاریخی جلسہ ہو رہا ہے ایک محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ میں اس جملے تو اپنا خطاب شروع کرنا چاہنا الحمدللہ اہل سنت جنہوں نبی دے صحابہ بھی پیارے جنہوں مصطفیٰ دی اولاد بھی پیاری ہے اور صحابہ سارے شان والے ہیں اہل بیت سارے شان والے ہیں لیکن حضرت ابو بکر دا مقام بخر ہے حضرت ابو بکر دی شان بخری ہے حضرت ابو بکر دے دوستان گرامی فضیلت بخری ہے کسی اور کو میرے آقا نے اے نہیں ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھائے ایک حضرت ابو بکر نے جنہ پیچھے خود محمد عربی نے نماز ادا فرمایا ذرا سچا بازو بات کر کے کہہ دو سبحان اللہ میری ملت کے نوجوانوں میرے بزرگوں ذرا اگلے جملے تے غور کرنا ابو بکر کون ہے آؤ ذرا میں تھوڑا جا تعارفی جملہ بولنا چاہنا ابو بکر کون ہے جنہ دا بچپن مصطفیٰ دے نال جنہ دا لڑپن مصطفیٰ دے نال جنہ دی جوانی میرے نبی دے نال جنہ دا بڑھپا مصطفیٰ دے نال جنہ مکے وچ مصطفیٰ دے نال کیا بات ہے میرا قادری صاحب پڑھے جنہ مدینے وچ مصطفیٰ دے نال ارے ذرا جملے تے غور کرنا جنہ بدر وچ مصطفیٰ دے نال احد وچ مصطفیٰ دے نال خندق وچ مصطفیٰ دے نال تبوک وچ مصطفیٰ دے نال بازاراں وچ مصطفیٰ دے نال غاراں وچ مصطفیٰ دے نال اگلا جملہ ذرا چھاتی دی ارے تیریاں کرنا سباب اور اس محبت میں بات دنیا میں پتہ چل جائے اے آل سنت جڑا نبی دے گھر والے نال پیار کردا ہے جڑا محمد دے در والے نال پیار کردا ہے ذرا سچا بازو مار کر کے کہہ دو سبحان اللہ اگلا جملہ سماعت کرنا میری ملت کے نوجوانوں میرے بزرگوں ابو بکر ہو گئے جتنی جوانی مصطفیٰ دے نال جتنا بڑھپا مصطفیٰ دے نال جنا مکے وچ میرے نبی دے نال جنا مدینے وچ مصطفیٰ دے نال بازاراں وچ مصطفیٰ دے نال غاراں وچ مصطفیٰ دے نال جڑے حج تے عمرہ کر کے آئے اس چیز دی دین دے گواہی ابو بکر ہو گئے جڑا غاراں وچ بھی نال سی اج
محمد علیہ ماشاءاللہ بڑا پیارا سانگ چلا رہے ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے ہو میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں اے دوستان گرامی اگلے جملے تے غور کرنا صحابہ سارے شان والے صحابہ سارے مقام والے صحابہ سارے فضیلت والے پر اور کوئی صحابی نہیں جن دی بچپن وچ میرے رسول نال یاری ہوے جن دی بچپن وچ مصطفیٰ نال یاری ہوے جن دی جوانی وچ رسول دے نال یاری ہوے جڑا دلیل وی نہ منگے تے محمد دا کلمہ پڑھنا شروع فرما دیتا میری ملت دے نوجوانوں تائیں تے میں گلی گلی اعلان کر رہا بڑی شان نے پائی صدیق اکبر بڑی شان نے پائی صدیق نانا کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک ذرا سچا بازو فضا میں لہرا کے جب عشق مشکل سے پڑھ لینے ہم پڑھ یار نبی دے یارا آئے کیا بات ہے جب بولے پڑھ بھی کیا بات ہے لیکن مسکراتے بولیے پڑھ یار نبی دے یارا جب دیکھ لاتے بیٹھو کچھ بھی سرکار دے نہ کرو بڑا خوش کر کے پڑھ یار نبی دے ماشاءاللہ پڑھ یار نبی شمع رسالت دا پروانا جانے دا جسنو ہے سارا زمانہ صافی بنیا غارہ تے پھر مزارہ دا بڑی یار نبی دے آئے ہے کیا بات ہے بڑی یار نبی دے یارہ بڑی یار نبی دے آؤ امام الانبیاء بیان کرنے والے میں بات دے بنانا چاہتا ہوں میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں ذرا جملے تے غور کرنا ابو بکر کون ہے آؤ ذرا اے جملے ذرا لڑیاں کرنا سماعت کرنا ایک بندہ کہنے لگا ارے مولا حسین دا فرمان بیان کر لگا آکھنے لگا درابی صاحب مولا حسین دا فرمان ہے میں کیا میرے مرشد دا کی فرمان اس کا کیا مولا حسین نے فرمایا ہے جڑا بھی میری کربلا دے چاروں سیڈا دے 40 میلہ تک دفن ہوئے گا او پکا جنتی ہے مایا کیا تیری گل بڑی خوبصورت ہے اے بھی دنیا میں آن کر میرا حسین دی قبر دے چاروں سیڈا دے 40 میلہ تک دفن ہوئے اللہ آپ کا پیار قبول فرمائے جیڑا حسین دی قبر دے چاروں سیڈا دے 40 میلہ تک دفن ہوئے او تے پکا جنتی ہے کہ جڑے اج بھی محمد موڑیاں نال میں فرونا دا کی مقام آئے لیکن بہت سرا پانی یار نبی دے مسکرائیے ماشاءاللہ اتنی گرمی کوئی نہیں پکھی ہوئے نا تو سچ میں کیا بات ہے اے پکھا نہ تاں چلایا ہے بنا پاکستان نے سال لینا نہیں بڑا اوکھا ہو گیا تاکہ آواز رباد ہوئے ساتھ سب کھا جائے لیکن مسکرا کے ذرا بولیے ماشاءاللہ پانی یار نبی دے میں بڑا سونا جملہ سے بولنا لیکن اس کو لیکن بولیے پانی یار نبی میراج رات سید الملائکہ جبریل نے میرے آقا فرمان لگے جبرائیل میری قوم جدو میں مدساں گا میں رات کے تھوڑے حصے دے اندر مسجد حرام تو چلے آ مسجد اقصی تک گیا مسجد اقصی تو چلے آ پہلا آسمان دوسرا آسمان ساتھ پہ ساتھ آسمان تلاش کیتے جنت دوزخ دا معائنہ کیتا سدرۃ المنتہی عرش اعظم فکان قاب قوسین او ادنی اے مقام تے جدو میں فیض ہویا ارے اے میں بات چلو اہل مکہ مدساں گا مکے والے انکار کر دیں گے جدو جبریل امین نے میرے مصطفیٰ نے سفر معراج کو واپسی تے ارے سائر لا مقام کی واپسی تے میرے مصطفیٰ نے جملہ بولیا جبریل ہاتھ جوڑ کے انہیں کملی والے آ سارے انکار کر سکتے ہیں پر ابو بکر تو انکار کر دے چلو میرا سچا بازو بار کر کے کہہ دے سبحان اللہ سید الملائکہ جبریل نے کیا مصطفیٰ کریمہ ارے سارے قریشی کرم کے انکار سارے مکے والے کرم کے انکار بنو ہاشم والے کرم کے انکار بنو تمیم والے کرم کے انکار پر ابو بکر انکار نہیں کرے گا وہ کی وجہ ابو بکر ہو گئے جڑا فرشت کی صدیق ہے جنہیں سب تو پہلا محمد کا کلمہ پڑھے مکے دے جڑاندہ انگریز کا قانون یہ کہتا ہے اللہ تیری ہدایت عطا فرمائے قرآن دا قانون پڑھے گا
پاکستان دا جاتے لیکن مسکرا کیا تو سبحان اللہ اگلا جملہ توجہ دے قابل ہے میری ملت نوجوانوں بہت قیمتی جملہ ہے ارے جڑا میں آپ حضرات دے دل تے دستک دینے واسطے میرے بھائی علامہ قاری ریاض جلالی صاحب پڑھنا چاہتا ہوں وہ جملہ کی یہ حضرت صدیق اکبر کو لائے آ کے کہنے لگے بکر ایک مسئلہ تے دس آپ نے کیا کچھ کی مسئلہ ہے انہاں کیا مسئلہ ہے کیا رات کے تھوڑے حصے کے اندر مسجد حرام جو بندہ چلے مسجد اقصی تک پہنچے پھر سات آسمان کراس کرے پھر سدرۃ المنتہا جنت دوزخ عرش اعظم اللہ نہ ملاقات ایک بندہ عمل کر سکتا ہے اللہ آپ کا پیار قبول فرمائے لسانی سرکار کے غلاموں اور پیر سیال نجبال نال پیار کرنے والے آستانہ لگا میرا شریف حاضری کرنے والے اگلا جملہ ذرا دل میں عقل نہ سننا اتنی گل جو کی تھی حضرت ابوبکر کہنے لگے ابو جہل ایک گل کیوں کرے نا تو کر کے آیا ہے تمہیں جھوٹ ہے اگر میں نہ تھا ارے میری بھی گل غلط ہوئے گی کوئی اور کیوں کی گل بھی غلط ہے ابو جہل فوراً بول کے کہنے لگا جس محمد دا تو سب تو پہلا کلمہ پڑھے ہے اے محمد دعویٰ کیا کرتا ہے رات کے تھوڑے حصے کے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تو پہلا آسمان پھر سات آسمان پھر جنت دوزخ پھر سدرہ پھر عرش اعظم پھر لا مقامیاں بلندیاں یہ گل تیرے محمد کیا کرتا ہے اے گل جو ابو جہل نے کی تھی حضرت ابو بکر نے کیا ابو جہل اگر تو یہ گل کرے تو بھی جھوٹا کوئی اور کرے وہ بھی جھوٹا لیکن میرے باپ میرے محمد کی زبان سے نکل گئی ہے پھر سن لا مصطفیٰ چاہ بھی سکتا ہے کملی والا واپس بڑی سونی پڑے کہ کپڑا بھی بڑا سونی ہے لیکن بولیے سارے ذرا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 آئے ختم نبوت سیدنا آئے ختم نبوت آئے صداقت ایک بندہ اجے بھی بیٹھا ہے جنہیں نئے پاکستان لا 45 دن دھرنے تے بیٹھا رہا کیا بات ہے ایک بولیے ذرا مصطفیٰ کا ہم سفر میرے دل میں ٹھنڈ پڑے گی ماشاءاللہ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر یار نبی میرا یار نبی میرا جڑے بولو نا اللہ تعالیٰ تھوڑے لبانوں مصطفیٰ دے گنبد خضرہ دی پیاری پیاری جالیاں دے بوسے نصیب فرمائے ایک اعلان کر دے نا آج بھائی جماعت اسلامی دن گزرے ہے حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال والا دن ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا سی یا علی جدوں میں دنیا کا رخ سے ہو جاواں جدوں میں ظاہری طور تے انتقال کر جاواں تساں اونا ہتھاں نال مینوں غسل دینا ہے جنہ ہتھاں نال محمد نو غسل اونا ہتھاں نال کفن پہنانا ہے اپنے ہتھاں نال خوشبوئاں لگانیاں نے میرا جنازہ اٹھا کے مصطفیٰ دے شہر مدینے دیاں گلیاں وچوں تو سی میرا جنازہ میرے ساتھیوں اگلا جملہ ہر بندہ بولے گا لے کے لگنا مدینے دے بازار چوں لے کے لگنا مدینے دے بازار ہر بندہ نہ بولے صرف او بندہ بولے جتنا دل بھی محمد پیار پھر
نے یا علی میری میت مصطفیٰ دے روزے دے سامنے اس وقت روزہ اقدس نہیں سی سرکار دے آئے دے نزد تے سرکار جلوہ در نے وہ کے سامنے جا کے میری میت رکھ دینا پھر یا علی دوسرا ہاتھ جوڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے سونیا جنہوں خاراں دا ساتھی بنایا ہے جنہوں بازاراں دا ساتھی بنایا ہے ابو بکر اج مزار دا بھی ساتھی بنایا جائے اتنی گل حضرت قائدار صداقت نے کی تھی مولا علی میت مبارک اٹھا کے مصطفیٰ کے دروازے پہ جا کے گزارش کی تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ایک اللہ سچا بازی بار کر کے انعام کر کے کبھی بھی چکیاں کریاں حضرت ابو بکر کا ذکر کر یہ وہ تائیدار صداقت ہے جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے جو احسان میرے اوپر کیا میں نے سب سے ایسے احسانات کا بدلہ چکا دیا ابو بکر کے اتنے احسان ہیں میں بدلہ چکا کر نہیں جا رہا قیامت والے دن اللہ خود ابو بکر کے احسان کا بدلہ ادا فرما دے گا لیکن مستقبل بن گئے تیرے قدموں مصطفیٰ دی ختم نبوت اور کتنا پیارے ایک رب دونوں پاسوں پار کر کے لہرا کے گناہ ختم اعلان کر دینا مزہ آ جائے دل اٹھڑ پہ جائے ختم نبوت تسی سوچی پیسے پھیلے ہوتے جہاں سے رابی صاحب شان صداقت کے گفتگو دیوچ ختم نبوت کیوں میں آگے ابو بکر ہو گے جن نے سب تو پہلا محمد کی ختم نبوت تھا سب تو پہلا ارے مصطفیٰ دے صحابہ بچوں تاجدار صداقت امام صحابہ ابو بکر صدیق نے ختم نبوت علم اٹھا دیا ارے میں سب کچھ برداشت کر سکتا پر نبی دی ختم نبوت کے ڈاکٹر سے برداشت نہیں کر سکتا اعلان کر دوں ذرا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد میں بات کے بڑھانا چاہنا میری ملت کے نوجوانوں ایک منٹ ذرا میں چیک کرنا جدے دل اٹھان پڑی ہے ایک گفتگو سن کے ذرا دونوں بازوں پار کر کے لڑکار کے کہہ دو سبحان اللہ سمجھ آ گیا سارے سرکار کے غلام بیٹھے ہو اس کی بھی دینداروں اور تعلق رکھنے والے بڑے بڑے پیار والے لوگ بیٹھے ہو اگلا جملہ سماج کرنا حضرت مولا علی نے ابو بکر صدیق کو اٹھائے ہم بندے آندے جی ان نبیاں کے آپس سے دشمنیاں سن اور میں ہاتھ باندھ کے کہنا چاہنا اوے میرے بھائی ذرا غور تے کر جے دشمنیاں ہوندیاں تے مولا علی اپنے ہاتھوں نال غسل نہ دے دے آج بندہ کہنے لگا مکرم خان میرے بھائی آسک رابی صاحب فلانا چیمہ یا ملک یا گجر مرے ہے میں ہوتا مومی نہیں دیکھنا میں کیا کیوں وہ ساکت رابی صاحب ساٹھی دشمنی ہے میں کیا تیری دشمنی جو میرے تو مومی نہیں دیتا علی تے غسل پہ دیتا اچھی بات میں کہہ دو مولا علی تے اپنے حق اللہ پہ دن اور کفن پہنا کے خوشبوئیں لگا کے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جلوائیں مولا علی نے عرض کی کملی والیا یار مزار دا ساتھی بننا چاہتا ہے اور ذرا ویکھی نبی نال وفا دا صلہ
الال حبیب جلدی کرو ابو بکر لے کے آؤ میں تے آپ بکر دا انتظار کیا فرمانا بڑے یار نبی دے کیا بات ہے بڑے یار نبی دے بڑے یار نبی دے مسکرائیے ذرا پیار نال بڑے یار نبی دے ابو بکر جنہ پیچھے میرے مولا علی سارے اپنے مولا انہی ذرا سجا بازو بات کرتے ہیں اتنا مارکے مولا اور نہیں آ رہے ہیں پتہ نہیں کی گل ہے لنگر ایسا نہیں تھوڑا نال ہی کر لیں یہ دوسرا دوپہر دا لنگر کھاتا ہے قاسم ترافی صاحب یہ پتر آپ چھو دوپہر دا لنگر کھاتے ہیں مولا علی دا بڑا لنگر چل رہے ہیں الحمدللہ ایک دن بولیے ذرا مولا زور لاؤ مولا آئے ہم دل میں اٹھانے پہ یہ نا چشتیاں کھڑکا تڑکا نہ ہوئے چاسی نہیں ہوتی میرے مولا مولا علی نے 28 خود ابو بکر دے پیچھے نمازیں پڑھی 11 سال خود عمر دے پیچھے نمازیں 12 سال خود عثمان غنی دے پیچھے نمازیں قاری ریاض صاحب میرے بھائی نے تسی سارے بھائی ہو اللہ نہ کرے میں تھوڑے کسی بندے دے سامنے قاری ریاض صاحب نے دعا پڑھ تسی بنا کو ریاضت ترابی ہمیں تو میرے دا فاضل ہوئی گا ہمیں تو خطیب پاکستان ہوئی گا زبان سمال کے کام کر ساڑھے استادن کا آنکھ کٹی ایسا پیچھے نماز پڑھ نہیں ایک دو بندے جب یہیں بیٹھیں گے مسافر تے گڈی دے انتظار ہے اللہ نے بنے تے گڈی شڈی دی کیوں نہیں تے ذکر ہی سرکار دا اس میں کی کسی کیا کو کہ ترابی صاحب تیرنا جرامہ پڑا ہے تو ساڑھے علاقے دا خطیب ہے تیری عزت کرنے سب کچھ ہے لیکن ساڑھے افسادن کا آنکھ کٹی میں کیا کیوں ہو سکے میں نماز پیچھے پڑھنا میں پھر ہاتھ بن کے کہنا چاہنا کہ تیرے افسادن میں گال کٹے تو انہوں پسند نہیں کرنا کہ علی مولا کے افسادن کا آنکھ کٹے